ایک بہن نے کویسچن کیا کہ کیا 8-9 سال کی بچی کو میک اپ کروایا جا سکتا ہے؟ جیسے شادی بیاہ میں جا رہے ہیں تو بچی کو میک اپ کروا لیا۔ اسی طرح ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ کیا بیوی بھی شادی کے لیے میک اپ وغیرہ کر کے جا سکتی ہے اور پرفیوم لگا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، پرفیوم کا مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت ایسی خوشبو نہیں لگا سکتی کہ جو غیر مردوں تک پہنچے، یعنی بہت زیادہ تیز خوشبو جس کو آپ کہتے ہیں کہ گزرے تو مہک جائے سارا۔ اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جب عورت ایسی خوشبو لگائے گی تو لازم بات ہے کہ مرد کی اٹریکشن اس کی طرف ہوگی، توجہ اس کی طرف ہوگی، اور خوشبو سے بعض اوقات انسان کا دل مائل ہوتا ہے کسی چیز کی طرف، تو اس لیے اس کو منع کیا اور سختی سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی بہن ایسی خوشبو لگاتی ہیں جو زیادہ پھیلتی نہیں ہے، بہت ہی گھٹی گھٹی سی خوشبو ہے، ہلکی ہلکی خوشبو ہے، چاہے وہ پرفیوم کی ہو چاہے وہ عطر ہو، اس کی لگانے کی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر عورت میک اپ کرتی ہے صرف اپنی ذات کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے، نامحرم کو دکھانا مقصود نہیں، جس مقام پہ وہ جا رہی ہے وہاں پہ مکس گیدرنگ نہ ہو، اگر وہ بھی فرض کر لیں تب بھی میک اپ تو کر سکتی ہے، لیکن وہاں پہ پھر وہ نقاب میں بیٹھے اپنے آپ کو بچا کر رکھے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، تو اس طرح کی صورتحال ہو تو بالکل شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے، کر سکتے ہیں۔ اور چھوٹی بچیاں بھی لائٹ سا میک اپ اگر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوٹی بچیوں کو بہت زیادہ میک اپ کی طرف نہیں لانا چاہیے، ورنہ ان میں بڑا پن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، معصومیت آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتی ہے، یہ مائیں زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ تو لیکن بہرحال شرعی لحاظ سے 8-9 سال کی بچی کے لیے کوئی ہلکا پھلکا میک اپ جیسے لپسٹک لگا لی تھوڑا بہت اور کچھ گالوں پہ لگا لیا، یہ منع نہیں ہے، سرما وغیرہ جیسے لگا سکتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی پبلک ٹرانسپورٹ سے عورت جائے گی، ایسی کے اندر تو بہت ہی قریب قریب چونکہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے چنگچی میں بیٹھ گئے، رکشے میں بیٹھ گئے، بس میں چڑھ گئے، تو اس میں تو بہت زیادہ احتیاط چاہیے کہ خوشبو ایسے نہ لگائیں کیونکہ فوراً ہی مرد تک پہنچے گی۔ لیکن اگر آپ کی پرائیویٹ آپ کی کنونس ہے آپ کے پاس کہ گھر سے آپ نے لگایا، گاڑی میں بیٹھے سیدھے ہال پر اترے اور وہاں سے عورتوں کے حصے میں چلے گئیں خاتون، تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جو عورت خوشبو لگا کر اگر باہر نکلے گی تو اس کے لیے یہ وعید ہے، وہ اس وقت ہے کہ جب وہ باہر نکلے، تیز خوشبو ہو، غیر مردوں تک پہنچے، بہت زیادہ خوشبو ہو، تب وہ وعید ہوگی، ورنہ ہر چیز کو مطلقاً بیان نہیں کر دینا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں جی غصہ حرام ہے، بھئی ہر غصہ تو حرام نہیں، غیبت حرام ہے، ہر غیبت حرام نہیں ہے، بعض جائز بھی ہوتی ہیں، ایسے محمود غصہ بھی ہوتا ہے جیسے نبیوں کو آتا ہے۔ ایسے کہتے ہیں جی لالچ بری بلا ہے، تو لالچ ہر ایک تو لالچ بری نہیں ہے، فلم ڈرامے حرام ہیں، ہر فلم ہر ڈرامہ تو حرام نہیں ہوتا، ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں دیکھیں 1-1 گھنٹے کی بنتی ہیں، جانوروں کے اوپر ہیں، اسپیس کے اوپر بنائی گئی ہیں، انہیں بھی کہتے ہیں موویز کہتے ہیں، فلمز کہتے ہیں، ان کے ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب جملہ زبان سے نکالا جاتا ہے بعض اوقات وہ تفصیل کا محتاج ہوتا ہے، لیکن ہمارے تبلیغ کرنے والے بھائی مطلقاً بس ایک چھوٹا سا جملہ نکال کر باقی اس کی تشریح، اس کی توضیح پبلک پر چھوڑ دیتے ہیں کہ خود ہی وضاحتیں کر لو اور خود ہی ہر طرح کا نتیجہ مرتب کر لو۔ اس میں غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جیسے اب ایک بہن ہے اپنے گھر سے نکلیں، ان کے پاس کنوینس ہے، شوہر کے ساتھ وہ پرفیوم لگا کے نکلی ہیں، اتنی ہال میں غیر مردوں تک جانے کا موقع ہی نہیں ہے، سیدھے عورتوں کے حصے میں چلی گئیں۔ اب دوسری عورت کہتی ہے کہ آپ تو خوشبو لگا کر آئی ہیں، اور یہ حدیث میں ہے کہ جو خوشبو لگا کر جو عورت گھر سے باہر نکلے اس کے وہ زانیہ ہے گویا کہ۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دوسری بہن تبلیغ کر رہی ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ کس صورت کے اندر یہ حدیث کے اندر وعید پیدا کی گئی ہے یا بیان کی گئی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ تبلیغ دین کرنے والا جو بھی ٹاپک پر تبلیغ کرنا چاہے، پہلے اس کے تمام آگے پیچھے ہر پہلو پر اچھی طرح غور کر لے، اس کو خود سیکھے، پھر لوگوں کو سکھائیں، ورنہ آپ مطلب تبلیغ سے اصلاح کم اور تخریب کا کام زیادہ کریں گے، کیونکہ میں تو 30 سال سے کام کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جو سطحی قسم کے تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں یہ پورا خود نہیں سمجھے ہوتے اور ایک چیز مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد لوگ جو ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے تو فلاں یہ کہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں فلاں نے یہ کہا ہے۔ حالانکہ دونوں بعض اوقات اپنے اپنے مقام پر صحیح ہوتے ہیں، تھوڑی سی تفصیل اور وضاحت چاہیے ہوتی ہے۔